الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الروم کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. اسی آیت کے حوالے سے گزشتہ جمعے بھی کچھ گفتگو کی تھی. کچھ باتیں آج عرض کروں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ فرماتا ہے خرابی خشکی میں اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں تاکہ انہیں ان کے بعض کوتکوں کرتوتوں کا مزہ چکھائے کہیں وہ باز آ جائیں. فساد خرابی کو کہتے ہیں. زمین پر پہلا فساد ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا قابیل جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا. یہ زمین پر پہلا فساد تھا اللہ تعالی کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے. اس قابیل نے جو کیا وہ غلط تھا. اسی سے آگے جو اس کی نسل چلی اسی میں خرابیاں زمین پر پھیلتی چلی گئی. دریا میں تری میں پہلا فساد بادشاہ تھا جس نے لوگوں کی کشتیاں چھیننے کا پہلا فساد کیا. خشکی میں پہلا فساد حضرت حابیل کا قتل تھا اور تری میں یعنی پانی میں پہلا فساد
بادشاہ جولندی کا لوگوں کی کشتیوں کو چھیننے کا فساد۔ آج تک لوگوں نے کہاوت بنائی ہوئی ہے کہ فلاں شخص ابن الجولندی سے زیادہ ظالم ہے، یعنی اس کا ظلم تھا جو اس نے کیا۔ اس مثال میں ابن کا لفظ زائد ہے، اس کا نام جولندی جلندی جو بھی لیا جاتا ہے، یہ انسان فی العیون اس کتاب میں درج ہے۔ یہ ظالم بادشاہ حجاج ابن یوسف کے باپ دادوں میں سے ہے۔ ان دونوں کے درمیان 70 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ اندازہ کریں برے کی نسل میں کتنا اثر برائی کا جاتا ہے، اس سے اندازہ کر لیں کہ نیکوں میں کتنا اثر جاتا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے پوری زمین سرسبز و شاداب تھی، ہر درخت پھلدار تھا، اولاد آدم جس درخت سے چاہتے تھے پھل حاصل کر لیتے تھے، دریاؤں کا پانی میٹھا تھا، شیر بکری گائے اکٹھے چرتے تھے۔ لیکن جب سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، زمین میں تبدیلی آئی، تغیر آیا، درختوں میں کانٹے بن گئے، دریا کا پانی نمکین اور کڑوا ہو گیا، اور جانور آپس میں ایک دوسرے کے بعض جانور دشمن بن گئے۔ یہ تاریخ میں حوالہ ملتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہوں کے اثرات کیسے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بھی آج شکایتیں کرتے ہیں، لیکن اپنی غلطیوں پر، کوتاہیوں پر، لغزشوں پر توجہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے، دوسروں کو مجرم ٹھہراتے ہیں، کوئی موسم کو، کوئی سیاست کو، کوئی کسی چیز کو۔ لیکن انسان کو سب سے پہلے اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے۔ زبان کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، آپ کا لین دین لوگوں سے میل جول کیسا ہے، رہن سہن کیسا ہے، اس میں کہاں آپ صحیح ہیں، کہاں آپ غلط ہیں، اس پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ یہ بے ادبی کی نحوست، یعنی بے ادبی کے برے اثرات کے حوالے سے میں نے اشارہ کیا۔ حکایت بیان کی جاتی ہے کہ کسی نبی کو کانٹا چبھا تو انہوں نے اس کانٹے کو برا بھلا کہا، تو کانٹے نے کہا کہ میں برا نہیں ہوں، اولاد آدم کے گناہوں کی شامت ہوں، یعنی میرا ہونا لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب نیک عمل ہو تو پھول پیدا ہوتے ہیں، برے عمل ہوں تو کانٹے پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا کام نیک ہو یا برا ہو تو ہمیں دیکھنا ہے اس کا انجام اسی طرح ہوگا۔ نیکی کا انجام اچھا ہوگا، برائی کا انجام برا ہوگا۔ ایک انسان اپنے ارادے اور اختیار سے عمل کرتا ہے۔ وہ کسی دوسرے کو دوش تب دے کہ دوسرے نے اس کو سکھایا ہو، اس کے کہنے پہ اس نے کیا ہو۔ شریعت و سنت ہمیں نیکی سکھاتی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے موت اور حیات، موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ آزمائے
کون زیادہ اچھا کرتا ہے۔ دھیان دیجیے گا لفظوں پہ، یہ نہیں فرمایا کہ کون برا کرتا ہے کون اچھا کرتا ہے، بلکہ کون زیادہ اچھا کرتا ہے۔ تو ہمیں اچھائی کرنی چاہیے، برائی کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے۔ ہم برائی کریں گے تو پھر اس کے اثرات نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کرنی چاہیے، شرمندہ ہونا چاہیے، آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے، مگر ہم ٹلتے نہیں، کیے جاتے ہیں، توبہ بھی کیے جاتے ہیں، برائی بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ کب تک؟ بالآخر ہمیں سنبھلنا ہوگا۔ اللہ فرماتا لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ چکھائے، یعنی اے انسان جو تو کرتا ہے تو اسی کا مزہ چکھتا ہے۔ یہ لام لیذیقہم علت کے حوالے سے ہے، یعنی منہ کا مزہ کہتے ہیں۔ مذاق کا لفظ آپ کے ہاں ہنسی مذاق کہتے ہیں آپ، اصل مذاق کے معنی ذائقے کے، ذوق کے ہوتے ہیں کہ آپ کا دھیان رجحان کس طرف ہے، کیسا مذاق ہے آپ کا، یعنی ذوق کیسا ہے۔ تو منہ کا مزہ کڑوا یا میٹھا، لیکن ہم میٹھے کو ہی پسند کرتے ہیں، کڑوے کو پسند نہیں کرتے۔ تو اسی طرح برے اعمال کڑوے ہیں، اچھے اعمال میٹھے ہیں۔ تو جب میٹھے کو پسند کرتے ہیں تو اعمال بھی اچھے ہی پسند کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دنیاوی اسباب بنا دیے فاسد، خرابی والے، کہ برے اعمال کا انہیں مزہ چکھائے، خوف، رنج، مصیبت، تکلیف، اس کے ذریعے ان کو مزہ چکھایا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بعض گناہوں کی سزا ہے، ورنہ اصل سزا قیامت میں ملے گی۔ اگر لام عاقبت کی ہے تو اب معنی یہ ہوگا کہ ان کی جو بھی برائیاں ہیں ان کی سزا برا انجام ہے۔ علت کی ہو لام تو بھی بتا دیا، اور اگر لام ان کے حوالے سے، عاقبت کے حوالے سے ہو تو بھی آپ کو معنی بتایا۔ آگے اللہ فرماتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ سنبھل جائیں، لوٹ آئیں، نیکی کی طرف آ جائیں، جو ان سے شرک، کفر، گناہ، غفلتیں، شہوات کی اتباع، خواہشات نفس، تضییع اوقات، وقت کو ضائع کرنا، یہ جیسی برائیاں سرزد ہو رہی ہے، تو وہ بندہ توحید کی طرف آئے، حق کی طرف آئے، فرما برداری کی طرف آئے، اور کوشش کرے عبادت میں، شریعت و سنت کی تعظیم کرے، جو نیکیاں اس سے نہیں ہوئیں ان پر افسوس کرے، جو برائیاں ہو گئیں ان پر شرمندہ ہو۔ اس حوالے سے بھی قرآن میں پہلوں کی مثال دی گئی کہ فرعون والوں کو کیا ہوا۔ اللہ فرماتا ہے ان کو قحط سالی، قحط کی ان کو تکلیف دی گئی، ان کو پھل نہ ہوئے، فصلیں خراب ہوئیں، اس طرح پکڑا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ بندے گناہوں سے باز آ جائیں، رک جائیں، نیکی کی طرف لوٹ آئیں۔ تو یہ اعمال جو ہمارے ہوتے ہیں ان کی شامت ہوتی ہے، اچھے اعمال پر اچھے اثرات، برے اعمال پر برے اثرات۔